السلام علیکم سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، میں حکم حافظ محمد انس حسین صاحب منبر پر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ جمعے میں تو خطاب کر چکا ہوں اور خطاب آج کا بہترین ہو بھی چکا ہے۔ علامہ اقبال کی وہ جو علامہ اقبال نے قصیدہ پیش کیا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، اس کے باقی چند اشعار پڑھ کر حصول برکت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار اللہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ شمع شمستان حرم، آیگے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں کاروان سالار عشق۔ اور پھر آگے کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطور۔ کیا بات ہے! اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم اور رضا کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ مزرع تسلیم را، قیامت تک کے لیے کس نے بھی تسلیم اور رضا کا پیکر بننا ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفا امہات۔ وہی بات جب یہودی آئے چادر، وہ یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے۔ جی بات سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا، یہ تو حضرت سیدہ نا، اس لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات۔ حضرت سیدہ نے وہ چل نہ دیکھا ماہوں میں، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی چادر حضور کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی۔ تو یار جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے؟ اگر سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑی لاڈی باتیں ہیں۔ پھر اس لیے اپنے نبی کی امت، اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے۔ دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ۔ اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا ہے۔ کیا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں۔ فرمایا فاطمہ تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام، ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے۔ پھر تو اقبال نے کہا نا سیرت فرزندہاز امہات، اور جوہر صدق و صفات امہات۔ حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی یہ جوہر صدق و صفات امہات، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج اکٹھا کر کے، جناب ساری خلافت کا خراج اکٹھا کر کے لے گئے نا، جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے بیٹھے تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا، تو دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسل سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے، حضرت امام حسن کو باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا، تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا،
اس طرح پڑے تھے، اس نے سیدھے کیے نا تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ، آیا چچا جان لکھاں حسن نو دے کے سوچ دیو میں ہندا دا پتر ہاں، میں اس دا پتر ہاں جڑے ساڈیاں چٹیاں سیدھیاں کرے لکھاں اس کو دے دیں گے۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا یہ کریم ہے وہ سرور، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، بتایا ہی نہیں، دنیا کو نہیں بتایا، ورنہ یار اگر بتایا گیا ہوتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، ہاں بیٹیوں کے حقوق، اور جناب جڑے ساری جائیداداں کھا کے سارے ہاتھ مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن، ادھر آؤ حضور دے در تے جدوں بھی حضرت سیدہ ملانا جنہاں واسطے ملائک بھی کھڑے، سارے انبیاء اور رسل بھی ہاتھ بن کے کھڑے، اور ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و بای فیدی جا، اینجی جدو ایک آیت اتر جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینجی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس آیت تو بعد حضور نے اس طرح گل کرتے سن جس طرح سرگوشیاں دی جاتی ہیں، اور حضرت جناب عمر کا اتنی دھیمی اپنی آواز کر رہی سی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پہنا سی کہ عمر تو کی کہنا کیڑی گل ہے، لیکن ادھر دیکھو جناب سیدہ جدوں بھی تشریف لے آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کی، تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد، بس اتنی بات ہے کہ ساری گلاں اپنی جگہ، ساری چیزاں اپنی جگہ، ایک حسین نہیں سمجھ آندا، ایک حسین نہیں سمجھ آندا قیامت تک، علی حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امت تک امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا، ایک حسین سمجھ نہیں آتا، اور علامہ اقبال نے بڑی گل کی نا بڑی ڈاڑی کی تھی، اقبال کہتا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے دو دش لوری دیتی نا اس کی وجہ نہ گئے، اور کہتا قیامت تک جس کو حریت ملے گی وہ امام حسین کی اس لوری دی وجہ نہ ملے، ورنہ تو کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا، ورنہ تو حق گل کر ہی نہیں سکے گا، کسی کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا، او جی بڑے ظالمن مار دیں، او جی گولی مار دیں، او جی ہین کر دیں، او جی ہین کر دیں، پھر حسین یاد آئے گا، پھر بندہ پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا، ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ کی گود اچ پلے، اور امام حسین اقتدار واسطے نہ گئے نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے، جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ کی داڑھی سفید ہو چکی سی، جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں نا، یہ لوگ جڑے بکواس کرتے ہیں ساری گلاں کرتے ہیں، اور جگہ جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں، اور سرکشی تے ساری جوانی دی گلاں ہوندیاں، امام حسین تو اس وقت گئے کربلا جب آپ کی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی، امام حسین حق کی شمع روشن کرنے واسطے گئے، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بس میں حق روشن رہی، حق کا جویا چلتا رہا، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھو نا جی کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شاید دیتی ہو بے مثال، جڑی شاید دیتی، جڑی بھی شاید حضور دے در تک پہنچی وہ بے مثال ہوتی، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون، اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، انہا جان نثارا ورگا ہے جی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے، ہر غلام دی کیا بات ہے، ہر نسبت دی کیا بات ہے، جس نو ہے نسبت دا پتا، جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڑھا کام ہے، اور ادب کرنا ساڑھا کام ہے، اور جناب اس کو مان لینا ساڑھا کام ہے، جڑا حضور تو ہٹ کے آوے وہ یا کہ میں جناب این کر کے آنے آتا پھر تا سی کسر نہیں مندے، پھر تا امام ربانی نے کیا میں تا رب نو بھی رب کام منیا جو رب محمد ہے، اچھا اقبال رکھے سیرت فرزندہاز امہات،
اور جوہر صدق و صفات امہات۔ اقبال ساری چیزیں بیان کرتا ہے، کہنا رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ اقبال کہنا شریعت اسلام دا جڑا قانون ہے نا وہ میرے پیروں دی زنجیر ہے، اور میری زنجیر ہے، اس نے مینوں روک کے رکھا ہے۔ پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں۔ اقبال کہتا حضرت زہرا پاک کی تربت نہیں ورنہ گرد تربتش گردید میں۔ کہنا اگر حضرت سیدہ پاک دی، کیونکہ اقبال کا جانے نہیں چاہتا نا، اس مقام سے جانے نہیں چاہتا نا اقبال دی یہ تمنا، کہتا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال نے اپنے آپ کو مدینے تک نہیں پہنچایا، اس راہ تک پہنچایا جڑی حجاز بن جاتی، جڑی طیبہ بن جاتی، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اور پھر کہتا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اے نہیں آکھیا ہے اڑا کے مجھ کو در حجاز کرے، راہ نہیں رکھیا پیچھے، باقی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا۔ اس واسطے حضرت سیدہ در قبر انور کے نہیں جا رہا، پیچھے ہی کہتا ورنہ گردے تربتش، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک کیوں پاشید میں۔ یہ نہیں کہنا کہ میں کر دینا، کہنا جے میں وہ گرد دیکھ لوں کہ میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا۔ یہ نہیں کہنا میں کر دینا، کہنا اگر میں وہ گرد دیکھ لئی تو میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا، قابو ہی نہیں رہنا میرے کو۔ اگر سجدہ کرنا ہونا تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر کو نو بہار، بس اس مقام سے میری حیثیت کہنا ہوتی پیش نظر وہ نو بہار، اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ اپنے اس کی بات ایک بات کہنا ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک کے ہوں پاشید میں۔ پاشید کا مطلب ہے سارے جانتے ہیں، اور کہنا میرے کو جناب نکل جانا، نکل جانا، میرے کو پھسل جانا، میرے کو حضرت سیدہ پاک دی تربت دی جڑی گرد ہے نا اس کے اوپر جناب اس کو سجدہ ہو جانا، لیکن نہیں کرنا، اس واسطے کہ میرے پاؤں میں حضور کی شریعت کی زنجیر موجود ہے۔ میرے جناب اتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان دا پاس ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ جی ساری کوئی بات نہیں، پھر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، السہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور حضرت جناب عبداللہ بن عمر نے جب حضرت فاروق اعظم نے کیا سی نا کہ جناب میری بھی تنخواہ 500 تے حسن کی بھی تنخواہ 500 تے حسین کی بھی تنخواہ 500، اسی اس وقت تلواراں چوک کے جناب لڑ دے ہوتے سن جدو حضرت امام حسنین کریمین جناب مدینے کی گلیاں میں کھیڑتے ہوتے سن، تے حضرت جناب عمر نے جڑا فرمایا نا وہ پورے رشتے گنوائے، فرمایا کہ حسن کے برابر تنخواہ لینی ہے نا، ہے جی فرمایا جا پھر حسن جیسا حسن دے ورگی ماں لے کیا، پھر جا حسن دے والد ورگا والد لے کیا، حسن دے پھوپھی ورگی پھوپھی لے کیا، حسن دے چچا ورگے چچا لے کیا، اور حسن دے نانا ورگے نانا لے کیا، اور حسن دی نانی جان ورگے حسنین دی نانی جان ورگی نانی جان لے کیا۔ پھر خود ہی کیا فرمایا جا پوری دنیا پھر تو نہیں لیا سکتا۔ بس گل ختم ہو گئی یار، ختم ہو گئی ہے جناب بڑا انسانی کرنا یہ وہ نا 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 کیویں ہو سکتا یار صدیاں بعد اسی کلمہ پڑھ کے اس درد دی جناب نوکری تو بھی تھلے جائیے تے جنہ سامنے ویکھیا ہوئے اور حضور نو چمدے ویکھیا ہوئے امام حسن حسین نو امام حسن نو اور جناب سیدہ دا ادب کرتے ہیں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوئے وہ کس طرح ہو سکتا کہ انہاں دا ادب نہ کرن۔ ایک سبات تو بعد جو بقا میں کا جھلیا تو کہتا بال لین گئے سن میں کہا انہاں تا اپنی رضا دے دیتی منگن والے واسطے تے بال کنے واسطے لین گئے ختم ہو گئی جناب بات بکانے سارے یہ تھا میں ہوتا پھر گل یہ اسی نہیں نہ کرتے بس اتنی بات ہے کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال جس شہر ہوئی نسبت ہے وہ کائنات لاسانی اور ساڑھا کام میں یہ ہے کہ بادب رہنا اور اتنا بادب رہنا تو کوئی بیٹھنا نہ کبھے کہ ادب کرن دا حق ہے یہی ادب کرن دا حق ہے یہ ادب کرن دا حق نہیں عمر جیسا جلالی بندہ ہے دی حضرت جناب فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق ہے جی اور
ترجمان نبی ہم زبان نبی ہے جی حضور دی گل دی ترجمانی بھی تے ہم زبان نبی جو حضور فرمان عمر بھی ہوئی کبھی یہی مطلب ہے ترجمان نبی لیکن ممبر دے کھوڑ آ کے اگر امام حسین فرمان تے تھلے اترو جی یہ ساڑھے نانے دا ممبر ہے یا کیا کرنے ساڑھے سرہ دے کام دی جناب تو آڑی وجہ نارن ممبر کیڑی بات ہے یہ تو پھر جناب بات جو اے گھڑن واسطے یہ سارا جناب ساشا ہوئی اسلام نو سارا کچھ کرنا اور میں بابا جی نے پوچھا میں کہ جی دسو کہ اے واقعہ کربلا ہویا کیوں فرمایا اے اس وقت دی یہودی سازش تھی کہ سارے خاندان رسول کو پرن لے کے جا کے کٹاؤ ورنہ فرمایا انہاں دے ہوندے تے پھر اسلام کی تبدیلی نہیں سی ہو سکتی ورنہ انہاں دے ہوندے تے کوئی بہک نہیں سی کر سکتا پھر اے اس وقت دے جناب سارا کو لیا کے پرن لے کے جا کے اے جو بھی جس طرح آج سازشاں اس زمانے کی سازشاں لیکن انہاں دی محبت ساڑھے دلوں میں انشاءاللہ تاصل ہے قیامت قائم ہوتا ہے اور انہاں دا اسوہ حسنہ اقبال کہتا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل کہتا ساڑھیاں ماما واسطے ساڑھیاں بھیڑا واسطے ساڑھیاں دیاں واسطے جنہ دا اسوہ کامل ہے اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے بس اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے اور اگر چاندیاں ماما کہ انہوں نے گودہ وچ بھی کوئی حسین دا خادم آوے تو پھر انہوں نے حضرت سیدہ زہرہ دی جناب سیرت میں اپنانا پڑا اور ایمے تھی جناب لوگ کہو حضرت کیا میں سیرت فرزند ہاتھ امہات وہی چلی وہی تھلے گل پھر دادی جان کو دیکھ کے کیا جا سکتا سی پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے جتنی تگڑی گل جتنی ستھری گل جتنی ڈاڈی گل وہ کہتا ہے سننا اس کی گل دا ترجمہ حضرت علامہ خادم حسین رضی اللہ کہ حق اور سچ اور دین دی گل اور استقامت دی گل انہوں دی گل دا ترجمہ ہے میری ساری زندگی دی گل جڑی وچ انہوں رکھی ہوئی سی اس گل دا ترجمہ حضرت امیر المجاہدین ہے اللہ تعالیٰ سانو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال دے بیعت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور نال جس چیز کو بھی نسبت ہے اس نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ دیاں بیٹیاں نو ماواں نو حضرت سیدہ دا اسوہ حسنہ اپنان کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دیا سازشوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اکھاں میں حیا پیدا فرمائے حیا نصیب فرمائے واخر دعوانا